الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے
زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات بتائی ہے، مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا، چار سو اندھیرا تھا ظلمتوں کا ڈیرا تھا، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے، مصطفیٰ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، رکھ لیا برم تیرا آمینہ کے جائے نے، رکھ لیا برم تیرا آمینہ کے جائے نے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، حشر میں ہر ایک لب پر ہوگا ایک یہی نعرہ، حشر میں ہر ایک لب پر ہوگا ایک یہی نعرہ، مصطفیٰ کرم کیجئے آپ کی دعائی ہے، مصطفیٰ کرم کیجئے آپ کی دعائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی میں پائی ہے، دم لبوں پہ آیا ہے بڑھ رہی ہے بےتابی، دم لبوں پہ آیا ہے بڑھ رہی ہے بےتابی،
زباں مدینے سے کیا پیام لائی ہے، اے زباں مدینے سے کیا پیام لائی ہے، اس کی ناؤ طوفان میں ڈوب ہی نہیں سکتی، اس کی ناؤ طوفان میں ڈوب ہی نہیں سکتی، اے علیم آقا سے جس نے لو لگائی ہے، اے علیم آقا سے جس نے لو لگائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں جس کو موت آئی ہے۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور ارض سماوات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل ہادی کل نبی اکرم نور مجسم رسول مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، اللہ کے یار امت کے غمخوار، حبیب کبریا محبوب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اپنی ارادت کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان کو کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا کہ جس نے رسول گرامی قدر رسول محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی، جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کی ہی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی فرما برداری کی، اس نے یقیناً اللہ رب العالمین کی ہی فرما برداری کی۔ اس آیہ پاک میں اللہ رب العالمین جل شانہ نے اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا اور فرما دیا واضح طور پہ کہ جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی حضور علیہ السلام کا جس نے حکم مان لیا، یقیناً اس نے اللہ رب العالمین کا ہی حکم مانا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتا ہی نہیں. میرا محبوب تمہیں جو کچھ بتلاتا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتلاتا. میرا محبوب آپ لوگوں کو جو حکم ارشاد فرماتا ہے وہ حکم اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرماتا. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر جو شریعت کے احکامات نافذ فرماتا ہے وہ اپنی مرضی سے شریعت کے احکامات آپ لوگوں کے اوپر نافذ نہیں فرماتا. ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. یعنی محبوب کی زبان پر خدا تعالی بولتا ہے. زبان رسول اللہ علیہ السلام کی ہے لیکن زبان میں بولنے والا اللہ رب العالمین ہے. فرمایا کہ لوگوں میرا حبیب تمہیں جو حکم دے وہ سمجھ لینا کہ وہ حکم حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے وہ حکم دیا ہے. اور میرا حبیب تمہیں جس عمل کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں عمل نیک عمل ہے تو اس نیک عمل کو کرو کیونکہ وہ نیک عمل کا جو حکم دیا جا رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی وہ حکم اللہ رب العالمین کی مرضی سے دیا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا صحابہ کرام بیٹھے تھے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو حج تمہارے اوپر فرض ہے. حج تمہارے لیے فرض ہے. اب صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کر کہنے لگا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حج ہر سال ہمارے لیے فرض ہے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہمارے لیے فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. اس صحابی کے سوال پر کوئی جواب نہ دیا. حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. اب صحابی نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حج ہمارے لیے ہر سال ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. دوسری بار بھی اس صحابی کو کوئی جواب نہ دیا. اب تیسری بار اس صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کیا حج ہمارے لیے ہر سال فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. جب اس نے اپنا سوال 3 بار دہرا لیا 3 بار سوال حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تو بارگاہ رسالت معاد سے جب کوئی جواب نہ آیا تو اب وہ بندہ سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام مجھے جواب نہیں دے رہے تو اس جواب نہ دینے میں کوئی راز ہے کوئی حکمت ہے. وہ صحابی بیٹھ گیا. صحابی جب بیٹھ گیا تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہمارے لیے ہر سال فرض ہے؟ فرمایا کہ میں نے خاموشی اختیار فرمائی. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. یا رسول اللہ کیوں جواب نہیں دیا؟ آپ تو رحمت للعالمین ہے. آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے خالی لوٹ کے نہیں جاتا. اس نے آتا آپ کی خدمت میں سوال کیا آپ تو مہربان ہیں آپ نے آتا جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی شان رحمت کے خلاف نہ ہو گیا. آپ نے سائل بیچارے کو سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟
میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری رحمت کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ یہ میری رحمت میرے غلاموں پہ برس گئی۔ میں نے جواب نہیں دیا تو میری رحمت میری امت پہ برس گئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا قالا نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، واجبات، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتی تو حج میرے غلاموں کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب میرے غلاموں میں ہر کوئی تو ہر سال حج کی ہمت نہیں نہ رکھنے والا ہوگا، تو یہ میرے غلاموں کے لیے میری رحمت ہے کہ میں نے جواب نہ دیا۔ اس حدیث پاک سے نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام ہاں کہہ دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتی، حج ہر سال کے لیے غلاموں پہ فرض ہوتا۔ آقا کی زبان سے ہاں نہیں نکلی، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا بولنا رب العالمین کا بولنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے جو بات نکل جائے وہ کلام الہی بن جاتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ہے، الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن ہم نے اللہ کی زبان سے تو نہیں سنا تھا۔ پورا قرآن یا قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ہم نے براہ راست اللہ کی زبان سے نہیں سنا۔ اللہ کی زبان سے ہم نے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ ایک لفظ تو بڑا ہوتا ہے، ہم نے کوئی ایک حرف بھی اللہ کی زبان سے نہیں سنا۔ یہ قرآن ہم نے سنا تو کیسے سنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا۔ یہ قرآن ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا۔ جبریل آتے تھے، حضور علیہ السلام کو قرآن سنا کے چلے جاتے تھے۔ ہمیں کیا علم، ہمیں کیا خبر کہ جبریل کیسے آئے ہیں، جبریل کیا پیغام لے کے آئے ہیں، جبریل کیا نیا کوئی حکم لے کے آئے ہیں، کیا جبریل کوئی نئی خبر لے کے آئے ہیں؟ ہمیں تو کوئی علم نہ تھا۔ بس مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے الفاظ، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے مان لیا یا رسول اللہ، ہاں آپ نے فرما دیا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت، ایک ایک سپارہ ہم نے زبان مصطفیٰ سے سنا۔ ہم نے مان لیا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جائے وہ کلام الہی ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں، آقا اپنی ساری زندگی میں صرف قرآن کی تو نہیں بولتے سناتے رہے۔ آقا نے ساری زندگی یعنی جب بولے لفظ قرآن کے نکلے، ایسا نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام قرآن کے علاوہ بھی اپنے غلاموں کو سمجھاتے رہے، درس و تبلیغ کرتے رہے، وعظ و نصیحت اپنے غلاموں کو فرماتے رہے، لیکن ہر بات تو قرآن میں نہ تھی، ہر بات قرآن میں نہ تھی۔ ہمیں یہ کیسے علم ہوا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے؟ ہمیں یہ علم کہاں سے آیا؟ ہمیں یہ علم کہاں سے آیا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اب میں آپ کو بتاؤں گا نا، اگر میں قرآن پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اگر حدیث عربی میں پڑھوں گا تو پھر وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ حدیث ہے، تب پتہ چلے گا نا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ اب قرآن سارا مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا اور حدیث پاک کا ذخیرہ ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں۔ اب علماء کو یہ علم کیسے آیا کہ یہ قرآن ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے؟ بس محمد عربی نے بتایا میرے غلاموں یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یا رسول اللہ یہ قرآن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا فرمان ہے، ہم نے مان لیا آقا یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا
हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान पे अल्लाह बोलता है, आका का बोलना अल्लाह का बोलना है, मुस्तफा का बोलना खुदा का बोलना, कलाम मुस्तफा कलाम खुदा है। और अल्लाह पाक ने फरमाया मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह, कुरान पाक है। फरमाया कि जिसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लिया उसने अल्लाह के हुक्म को ही माना है। यकीनन फकद अता अल्लाह, यकीनन बिला शुबा उसने अल्लाह के ही हुक्म को माना है। अब इस आयत पाक में दो चीजें मिलती हैं। इस आयत में दो चीजें मिलती हैं, एक ईमान और दूसरा अमल। एक ईमान और दूसरा अमल, ये बात काबिल तवज्जो है। अमल ईमान के ताबे है, अमल ईमान के ताबे है, लेकिन ईमान अमल के ताबे नहीं है। ईमान अमल के ताबे नहीं है, लेकिन अमल ईमान के ताबे है। अगर दिल में ईमान ना होगा, हम जितने अच्छे अमाल करते रहें, अमाल सालिहात दिन रात करते रहें, हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि दिल में ईमान नहीं है। अगर दिल में ईमान होगा, हम अभी तक कोई नेकी करेंगे नहीं। ईमान होगा ना, ये ईमान की कैफियत है, ईमान की ये लज्जत है। अगर हमारे दिल में ईमान होगा, नेकी हम बाद में करें या ना करें, हम नेकी का इरादा करें। और ये फरिश्ते उस वक्त बंदे के लिए मुकर्रर हो जाते हैं जब बंदा अपनी माँ के पेट में होता है, उस वक्त फरिश्ते मुकर्रर हो जाते हैं। अब जो बाईं साइड वाला फरिश्ता है, वाला फरिश्ता वो गुनाह करेगा, ये है जब ये करे तब लिख ले, अगर ना करे तो खबरदार मेरे बंदे का गुनाह ना लिखना। और जो दाईं साइड वाला फरिश्ता है उसकी जिम्मेदारी है, बंदे ने नेकी का इरादा किया है, नेकी का इरादा किया है, अभी तक कोई नेकी की नहीं, दिल में ख्याल आया कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, दिल में ख्याल आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पे मैं दरूद और सलाम पढ़ूंगा, दिल में ख्याल आया कि मैं कुरान पढ़ूंगा, दिल में ख्याल आया कि मैं रोजा रखूंगा, दिल में ख्याल आया कि मैं हज करूंगा, दिल में ख्याल आया कि मैं यतीमों का ख्याल करूंगा, दिल में ख्याल आया मैं हमसायों का ख्याल करूंगा, दिल में ख्याल आया मैं बड़ों का अदब करूंगा। अभी तक किया कुछ भी नहीं, अभी तक किया कुछ भी नहीं, बस दिल में ख्याल आया है। इस फरिश्ते ने जल्दी से कलम उठाया, नेकी लिख डाली, कलम उठाया, नेकी लिख डाली। अब बंदे ने गुनाह का इरादा किया, गुनाह का इरादा किया। इस फरिश्ते ने कलम उठाया और लिखने लगा। इसने कहा रोक जाओ, ये लिखने लगा। इसने कहा ठहर जा। इसने कहा क्यों? इसने नेकी का इरादा किया था, तूने नेकी लिख डाली, अभी तक नेकी की नहीं, और यह गुनाह का इरादा कर रहा है, और इरादा तू भी लिखता है और मुझे रोक रहा है इरादा ना लिख, इसका गुनाह ना लिख। उसने कहा रुक जा, मत ये भी रुक जावे, तू रुक जा, हो सकता है ये भी टल जावे, अजय तक तेने इरादा किया है ना, गुनाह किया तो नहीं ना, रुक जा, मत ना ही करे। रुक गया फरिश्ता। यह सबक कहां से मिला? ज़ाते मुस्तफा से मिला। अब बंदे ने इरादा किया, ईमान की लज्जत बता रहा था मैं। बंदे ने इरादा किया नेकी का, तो नेकी लिखी गई, नेकी लिखी गई। लेकिन अगर दिल में ईमान ना हो, दिल में ईमान ना हो, बंदा नेकी कर भी ले तो नेकी लिखी नहीं जाएगी। कुरान पाक की मुताबिक आयतें गवाह हैं,
कुरान की बहुत सारी आयतें गवाह हैं कि काफिर लोग नेक अमाल करते थे। जितने भी काफिर थे कोई ना कोई नेकी करते ही थे, हर वक्त गुनाह ही ना करते थे। 24 घंटे में कोई ना कोई एक नेकी तो करते ही होंगे ना। अगर किसी यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दिया, ये भी तो नेकी है, लेकिन उस नेकी का उन्हें कोई फायदा नहीं होता। वो नेकी लिखी नहीं जाती कि वो नेकी लिख ली जाए, वो फरिश्ता लिखता नहीं है। अब उसने काफिर ने जितनी भी नेकियां की, उसकी कोई एक नेकी भी ना लिखी गई, उसे किसी एक नेकी पर भी अजर नहीं मिलेगा, उसे किसी एक नेकी पर सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि उसके दिल में ईमान नहीं है, उसके दिल में ईमान नहीं है। अब ईमान वाला होकर अगर नेकी का इरादा करे तो नेकी लिखी जाती है। तो ये बात मैं अर्ज कर रहा था कि ईमान के ताबे अमल है, ईमान अमल के ताबे नहीं है। अमल ईमान के ताबे है पर ईमान अमल के ताबे नहीं है। और मैं युती रसूला फकत अता अल्लाह, इस आयत से हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक ईमान और दूसरा अमल। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आपको मान लिया उसने खुदा को मान लिया, जिसने आपकी फर्मा बरदारी कर ली यकीनन उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी कर ली। अब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मान लेना अल्लाह से मान लेना है? ये कैसे हो गया? हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म अल्लाह का हुक्म हो गया, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? यहां से ईमान का हमें सबक मिल रहा है, यहां से ईमान का सबक मिल रहा है। मान लेने का नाम है ईमान, मान लेने का नाम है ईमान। और जो हुक्म मिला ईमान के बाद, जो हुक्म मिला ईमान के बाद उस हुक्म पे अमल कर लेना, उस हुक्म को तस्लीम कर लेना, वो फेल कर गुजरना, ये अमल है, ये अमल है। अब अल्लाह फरमा रहा है जिसने इताअत की रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की, उसने अल्लाह की ही इताअत की है। अब ईमान किस चीज का नाम है? ईमान किसको कहते हैं? ये बात तो पता चल गया ना कि जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कह दे वो सिर्फ रसूलुल्लाह का कहना नहीं बल्कि अल्लाह का कहना है। ये बात तो हमारी समझ में आ गई ना। अब दूसरी बात की तरफ लौटते हैं कि ईमान क्या है। अगर अल्लाह जो कह रहा है मान लो, मेरे महबूब को मान लोगे तो अल्लाह को मान लोगे। अब मानना किस चीज का नाम है? ईमान का। अब सवाल ये है कि ईमान क्या है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से ताल्लुक को, ज़ाते मुस्तफा से ताल्लुक का नाम ईमान है। हदीस पाक सुनिए और अपना ईमान ताजा कीजिए। एक काफिर मुशरिक घोड़े पे सवार है, मैदान में जंग है, हाथ में तलवार है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए तैयार है। वो काफिर, वो मुशरिक मैदान में जंग में है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी मैदान में जंग में है। वो काफिर का आमना सामना हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया। जब आका के सामने आया, आका अलैहिस्सलाम ने भी उस काफिर को देखा, आका ने भी उस काफिर को देखा, उस मुशरिक को देखा, और उस काफिर ने भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखा। अब मंजर क्या होगा जब काफिर अल्लाह के रसूल को देख रहा होगा और अल्लाह का रसूल उस काफिर को देख रहा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को यह शरफ हासिल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो वली है, जो औलिया अल्लाह है,
جو اللہ کے بندے ہیں اگر وہ کسی جال کی طرف دیکھیں تو عالم بنا دیتے ہیں، اگر کسی شرابی کے اوپر نظر فرما دیں اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اگر ایک چور پہ نظر فرما دیں اسے قطب بنا دیتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ پھر وہ منظر کیسا ہوگا جب محبوب خدا دشمن خدا کو دیکھ رہا ہوگا اور دشمن خدا محبوب خدا کو دیکھ رہا ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ زوال پتی کو دیکھ رہا ہے، پتی زوال کو دیکھ رہی ہے، جنت جہنم کو دیکھ رہی ہے، جہنم جنت کو دیکھ رہی ہے، زمین کی نظر آسمان پر ہے، آسمان کی نظر زمین پر ہے، محبوب خدا کی نظر دشمن خدا پر ہے، دشمن خدا کی نظر محبوب خدا پر ہے۔ جب محبوب خدا کی نظر اس کافر پہ پڑی، اس مشرک پہ نظر گئی، اب اسے بھول گیا کہ میں کیسے آیا تھا، اسے بھول گیا کہ میں کیسے آیا تھا، ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں، رہے جد وہ کشش، ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے یا میں دل لے کے آیا ہوں۔ اب جب مصطفیٰ علیہ السلام کی نظر اس کافر پہ پڑی، اسے بھول گیا کہ میں کیسے آیا تھا، کدھر آیا تھا، تلوار گر گئی، پسینے چھوٹ گئے، کپ کپی شروع ہو گئی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس بات کی ضمانت دیں گے؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ دیکھیے اس دور کے کافر، ابھی تک اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا، اتنا جانتا ہے اس سے پہلے اتنا جانتا تھا کہ یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کا، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ اس بات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو کافر تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جس شے کی چاہے ضمانت دے سکتے ہیں، اور آج ہمارے لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کیا دے سکتے ہیں۔ وہ کافر ہو کر جانتا ہے کہ یہ رسول جس چیز کی چاہے ضمانت دے سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں مجھے کس شے کی ضمانت دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اگر تو کلمہ پڑھ لے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب بتائیے کہ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جنت تو اللہ نے بنائی ہے، جنت اللہ نے بنائی ہے، جنت کا خالق اللہ ہے، پر جنت کا وارث رسول اللہ علیہ السلام ہے۔ جنت کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر جنت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی ضمانت کیسے دیتے؟ اگر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی تو آقا علیہ السلام جنت کی ضمانت کیسے دیتے؟ اس بات سے میں تو یہی سمجھا ہوں کہ جنت رسول اللہ کی ہے، ہم ہیں رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ ایک بہلول دانا تھے، انہیں ویسے بہلول دیوانہ کہا جاتا ہے، دیوانہ نہیں کہنا چاہیے، بہلول دانا تھے، تو وہ اعلان کر رہے تھے کہ جنت کے کوٹھے کنے لینے نہیں، جنت کے کوٹھے لے لو۔ ملکہ زبیدہ سیر کرنے کے لیے نکلی اور اس طرف آ گئی جس طرف بہلول دانا جنت بیچ رہا تھا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ بابا
जन्नत के कितने पैसे मैं खरीदना चाहती हूँ, कितने पैसे? बहलोल दाना ने कीमत बताई कि इतने दिरहम लूंगा और जन्नत दे दूंगा। मलका जुबैदा ने उसने दिरहम निकाले और बहलोल दाना को दे दिए। और बहलोल दाना जन्नत कैसे बेच रहे थे? पांव नीचे रखते थे, रेत पांव के ऊपर रखते थे। जन्नत के कोठे बना रहे हैं। मलका जुबैदा दिरहम निकाले और दे दिए और पूछा कि बाबा अब मुझे बताइए कि इनमें से मेरा कमरा कौन सा है जिसकी मैंने कीमत दी है, जन्नत में मेरा वो कमरा कौन सा है? तो बहलोल दाना ने कहा एक कोठा बनाया कि उधर से पैर मार के ढा देता और फरमाया कि ऐ तेरा मकान है जन्नत के अंदर। मलका जुबैदा ने कहा कि ये मैं पैसे दे दिते ने और तुझे गिरा दिता है, ये कमाल है। बहलोल दाना ने कहा हारून शोर था मलका जुबैदा का, हारून रशीद तक ये बात पहुंची। हारून रशीद ने कहा कि ये क्या हमाकत है, तभी जमीन पे दुनिया में भी जन्नत के मकानात मिले। मलका जुबैदा ने कहा कि तो आप क्या जाने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मैंने तो कुछ नहीं देखा, सिर्फ गैबी बात पे यकीन कर लिया है, मैंने गैबी बात पे यकीन कर लिया है और वो खरीद लिया है। रात हो गई, सो गए। हारून रशीद को ख्वाब आया, ख्वाब में देखा कि जन्नत है, जन्नत में मलका जुबैदा का महल है। अब हारून रशीद अंदर जाने लगा, फरिश्ते ने दिया धक्का, कहा हट पीछे, ये तेरा नहीं। उसने कहा मेरी बीवी का है तो मेरा है। फरिश्ते ने कहा तेरी बीवी अपनी जगह पे, सौदा बीवी ने किया था, आपने नहीं किया, पीछे हटो। जाग आ गई और कहने लगा मलका जुबैदा से कि चलो मुझे भी उस बाबा के पास ले चलो, मैं भी खरीदना चाहता हूं। अब आए बहलोल दाना के पास और कहने लगे कि बाबा मैंने जन्नत में मकान खरीदना है, बताइए कितनी कीमत लेंगे? आपने कहा मियाँ इतने लाख दरम लूंगा। कमाल की बात है, अभी कल की बात है, चंद दिरहम मेरी बीवी ने दिए थे और जन्नत खरीदी थी, और आज मैं आया हूं एक दिन में इतना रेट। इतनी महंगाई तो परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में न की थी जितनी आपने कर डाली, लाखों दिरहम। फरमाया हाँ, मलका जुबैदा ने गैबी बात पे यकीन किया था। आप तो रात को मंजर देख के आए हैं, आपने तो रात को सारा नजारा देखा है, सब कुछ देखने के बाद ईमान लाए हो, और उन्होंने गैब पे ईमान लाया था। बस तेरी और उसकी कीमत में यही फर्क है। अल्लाह फरमाता है तिलकल जन्नत उल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। फरमाता है नफाक के ये बंदे जो मेरे महबूब बंदे हैं, यानी जो मेरे औलियाए किराम हैं, यही जन्नत के वारिस है। नूरिसु मिन इबादिना, फरमाया कि मेरे वली ही तो मेरी जन्नत के वारिस हैं, जिसे चाहे दे दें। जब औलियाए किराम जन्नत के वारिस बन सकते हैं तो महबूब खुदा की शान क्या होगी। फरमाया मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। या रसूलल्लाह ठीक है, कलमा पढ़ा, वही अपनी सवारी पे बैठे बैठे, घोड़े पे बैठे बैठे कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ा तो अब ख्याल आया कि घोड़े से नीचे उतरूं और जिस महबूब का कलमा पढ़ा है उस महबूब के पांव भी तो चूम लूं ना, उनसे दीन तो सीखूं, नमाज के मसाइल सीख लूं, रोजे के मसाइल सीख लूं। यही सोचकर घोड़े से उतरने लगा। पायदान से पांव फिसला और गर्दन के बल नीचे आ गिरा। पांव फिसला, गर्दन के बल नीचे आ गिरा। गिरते ही उसकी जान निकल गई, गिरते ही उसकी रूह परवाज कर गई। अब उसकी ये मौत अचानक शहादत में बदल गई। अब उसको ये मौत आई तो शहादत की मौत आई। और आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि लोगों जिसमें जन्नती देखना हो इस बंदे को देख लो, जिसमें जन्नती देखना हो इस बंदे को देख लो। अब बताइए क्या उस बंदे ने नमाज पढ़ी थी? मौका ही नहीं मिला था। कलमा पढ़ के घोड़े से नीचे उतर रहा है, मौत आ गई, शहीद हो गए, और आका ने फरमाया जिसे जन्नती देखना है इसे देख ले। क्या उसने नमाज पढ़ी थी?
روزہ رکھا تھا، دین کے مسائل سمجھے تھے، شریعت پڑھی تھی، علم حاصل کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کا تعلق مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو گیا اور آقا نے فرمایا اس کا تعلق مجھ سے ہو گیا ہے، اب یہ شہید ہو گیا ہے، یہ جنتی ہے۔ تو ایمان حضور علیہ السلام سے تعلق کا نام ہے، آقا سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا شمع بز میں ہدایت تیرا پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، چہرہ تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیو تھام لو دامن کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے سب رسولوں کے رسول، یہ سلام عاجزانہ کیجیے قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا کریم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما۔ مولا کریم آج یہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، مولا کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، مولا کریم حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے، مولا کریم اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، مولا کریم صحابہ کرام کی محبت عطا فرما دے، مولا کریم اپنے دین کی محبت عطا فرما دے، مولا کریم اپنے گھر کی محبت عطا فرما دے، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مولا کریم نابینوں کو بینائی عطا فرما دے، مولا کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، مولا کریم اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا
کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.